أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، رمضان برائے تعلیم و خوشحالی اس سیریز کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ کل تک ہم نے شخصیت اور مختلف سائیکولوجسٹ، ماہرین نفسیات کی رائے، ان کے تھیوریز کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر حاصل کیا، بیک گراؤنڈر کو حاصل کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، سنانا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ لگاؤ، ان کے تئیں پیار، محبت، یہ بہت ہی مثالی تھا، اور آپ کا وہ انداز گویا ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، کیسا رویہ اختیار کریں۔ عام طور پر ہم وہ واقعہ بہت سنتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے ہیں، حضرت حسن حسین آپ کے پیٹھ پر آ کے بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ بچے چھوٹے جب ہوتے ہیں تو پیٹھ پر بیٹھنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سے اٹھتے نہیں۔ حالانکہ سجدہ عبادت کا جو پورا کانسیپٹ ہے اسلام میں، اس عبادت کا اہم ترین حصہ ہے، سب سے اہم ترین حصہ سجدہ۔ اس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کا خیال کرتے ہیں، سجدہ دراز کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچوں کے تئیں لگاؤ اور بچوں کو خوشی فراہم کرنے کا جو معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک اور واقعہ ہے جسے بہت کم ہم لوگ سنتے ہیں، وہ یہ کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ۔ اب ہمارے پاس جمعہ کے خطبے کی کیا اہمیت ہم دیکھتے ہیں، یقیناً ہے۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ دور سے حضرت حسین تشریف لا رہے ہیں۔ بچے کھیل رہے ہیں، آ رہے ہوں گے نانا کے قریب، تو دوران خطبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں، جو مجموعہ ہے اشارہ کرتے ہیں کہ انہیں جاؤ اور لے کر آؤ۔ تو ایک صحابی جاتے ہیں اور انہیں گود میں اٹھا کر لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، آپ گود میں لیتے ہیں اور خطبہ جمعہ کرتے ہیں۔ اب آگے کی تفصیلات نہیں ہیں، ظاہری بات ہے جب جمعہ کا خطبہ دیا تو پھر جب نماز پڑھاتے ہوں گے، نماز پڑھاتے وقت بھی ساتھ میں ہوں گے حضرت حسین۔ تو اب دیکھیے آپ، ایک امپورٹنٹ جو ریچول ہے، جو ایک عبادت کا ایک اہم حصہ ہے، اس میں اللہ کے رسول مصروف ہیں اور حضرت حسین آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ انہیں لے لیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج مسجدیں بچوں کے لیے بند ہیں۔ بچہ مسجد میں جانے سے گھبراتا ہے کیونکہ وہاں اس کو پیار محبت نہیں ملتا، بلکہ اسے تو وہاں نفرت ملتی ہے، ڈانٹ ملتی ہے، اسے غصہ جھیلنا پڑتا ہے امام صاحب کا، معظم صاحب کا، امام صاحب کا تو نہیں، امام صاحب ناراض ہو جائیں گے، کئی لوگوں کا، دوسرے سینئر لوگوں کا۔
تو یہ معاملہ بچوں کے تئیں ہمارا ہے، پورا سماج کا یہی معاملہ ہے. تو ایسے ماحول میں کیسے بچے تیار ہوں گے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا. ایک اور واقعہ ہے جسے آپ سنا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسین کو پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں. ادھر سے ایک بدو صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اور یہ رویہ بچے کے ساتھ، پیار محبت چومنا، میرے تو دیکھیے 10 بچے ہیں، میں کبھی ایسا نہیں کرتا. تو یہاں جو بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ بچوں سے پیار کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ ایک جاہلانہ تصور ہے کہ آپ نے مردانگی نہیں. وہاں وہ جو صحابی تھے اس کسٹم عرب کے کلچر میں یہ نہیں تھا کہ بچوں کو اس طرح پیار کریں، اور کوئی ایسا کرتا تو سمجھا جاتا تھا کہ اس میں جو ہے وہ ہمت، شجاعت اور مردانگی نہیں ہے، مینہوڈ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں رحم نہیں ہے بچوں کے تئیں تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا میسج ہے، یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک گویا بہت بڑی ایک نصیحت کی چیز تھی کہ آپ ایسا، آپ کے ساتھ معاملہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اوکے، تو بچوں کے تئیں آپ کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ بہت پیار بھرا، بہت ہی حسین، بہت ہی اعتدال والا. اس لیے کہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بات چیت کی، یہ ساری چیزیں بچے کے انکانشیس میں جا کر بیٹھتی ہیں اور پھر بعد میں وہ چیزیں نکلتی ہیں. بعض بچے جو کم گو ہوتے ہیں، بعض بچے جو ہمت ہار دیتے ہیں، بعض بچے جو صحیح پڑھتے نہیں ہیں، بعض بچے جو خوف کے عالم میں رہتے ہیں، یا پھر خواتین یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پہ جادو ہو گئی، ہم پہ ایسا ہو گیا، ہم کو ویسا ہو گیا. یہ سب انکانشیس کی چیزیں ہیں جو ٹکل کرتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر کانشیس میں آ جاتے ہیں. اس لیے بچوں کی تربیت میں بڑا احتیاط برتنا چاہیے. اب آئیے ہم کچھ پریکٹیکل چیزیں ڈسکس کریں گے آج کے. ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، پیرنٹس قرآن اور حدیث، اسلامی کلچر اور ماہرین نفسیات کی رائے کے مطابق. پہلی چیز تو یہ ہے، نمبر 1، کہ اگر بچہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے، مہمان اللہ کا تحفہ، تو آپ اس کا استقبال صحیح کریں. استقبال سے پہلے اس کی اچھی سی تیاری کریں، جس طرح کہ ہم نے اسرائیلی ماحول کا اور سماج کا ذکر کیا. اس کے برخلاف ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ماں بننے جا رہی ہے تو اس کو بڑا اسٹریس میں رکھا جاتا ہے، تانے کسے جاتے ہیں، ابھی کیا ضرورت تھی کہا جاتا ہے. بہرحال اس کو بڑا ڈسٹرب کیا جاتا ہے، اس کے فوڈ کا انتظام پراپر نہیں ہوتا اور اس کی آرام کا انتظام برابر نہیں. تو ہم نے دیکھا ہے نتیجے میں جب بچوں کی ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پورا نکالتے ہیں پچھلا، تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. اس لیے بچہ یہ ایسا ہے، کمزور ہے، ذہن کمزور ہے، اس لیے کہ یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت ماں کے ساتھ گھر والوں نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا تھا. یہ محسوس ہوتا ہے کئی جگہ، ہم نے دیکھا. بچہ آ گیا، الحمدللہ اس کا اچھا نام رکھنا ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے. اور میں نے کل جو بات کہی کہ 0 to 2 years ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے ضروری ہے. آج یہ فیشن بن گیا ہے کہ ماں چاہتی ہے کہ دودھ پلائے، ماں کی ماں روکتی ہے اور بچے کی ماں کی ساس کہتی ہے پلائے. یہ کشمکش اور یہ دوڑ لگی، یہ مقابلہ ہوتا ہے. سارے سائنٹسٹ اور پیڈیاٹریشین بچوں کے ماہر کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ چاہیے. ماں کا دودھ نیوٹرینٹس کے لیے، بچے کے لیے ضروری جو غذا ہے وہ بھی ہے اس میں، اس کے ساتھ ساتھ بچے کی جذباتی تسکین ہوتی ہے.
یہ آپ یاد رکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب دودھ تو ہے بچے کو، وہ کیا وہ دودھ دے دیجیے بچہ صحت مند. اور آج کل تو ایسے فوڈ آ گئے ہیں ڈبے کے کہ بچہ موٹا بھی لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. لیکن نہیں، آپ جو بچے کی تربیت کر رہے ہیں، یہاں بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے میں ہوپ ختم ہو جاتی ہے. ایک امید لے کے جو بچہ بڑا ہونا چاہیے وہ نہیں لے کے بڑا ہوتا ہے، وہ بالکل مایوس کیفیت میں آگے بڑھتا ہے. تو ماں بچے کو پراپرلی اٹینڈ کریں. بچہ جب روتا ہے تو اس کے قریب جائیں. بچوں کا رونا بھی ضروری ہے. بچہ جب روتا ہے تو اس سے اندر بہت سارا میٹابولزم ہوتا ہے اور بچے کی صحت ٹھیک رہتی ہے. بچہ نہیں روتا ہے تب بھی پرابلم ہوتا ہے، زیادہ روتا ہے تب بھی پرابلم ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا اسلام جو ہے وہ اعتدال کا مذہب ہے. نہ بچہ زیادہ روئے نہ بچہ کم روئے. تو پیرنٹ، ماں باپ 2 سال تک اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں. 2 سال کے بعد بچہ 2 سے 4 یا 2 سے 5 سال تک کا جو پیریڈ ہے، یہ جیسا کہ ہم نے کہا بچے کو ٹوائلٹ ٹریننگ ہوتی ہے. اور بچہ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میرے لیے ہے، میرے علاوہ اس دنیا میں کسی کی اہمیت نہیں. نمبر 1. دوسری چیز یہ سمجھتا ہے بچہ کہ ماں میرے لیے ہے اور ماں سب سے بڑی دولت ہے. تو ماں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے، دیکھیے آپ کہ ابتدا میں جب بچہ یہ دیکھتا ہے 2 سے 5 سال کے بیچ میں کہ ماں کو میں تو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، ماں میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے، لیکن ماں میرا نہیں کہا مانتی ہے، ماں باپ کا کہا مانتی ہے. باپ کیا سنتی ہے؟ ابو کا سنتی ہے، ڈیڈی کا سنتی ہے. تو تھوڑے دن کے لیے پرابلم ہوتا ہے بچے میں، اور وہ یہاں تھوڑا سا باپ سے نفرت کرنے لگتا ہے. اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں مجھ سے جو محبت کرتی ہے اس میں یہ آڑے آ رہا ہے. یہ تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر بچہ ایڈجسٹ کرنے لگتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اچھا ماں باپ کی میرے عزت کرتی ہے، باپ کا کہا مانتی ہے، باپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے کم کرتی ہے. تو پھر وہ کیا کرنے لگتا ہے، ایسی سچویشن میں باپ کے جیسے ڈائلاگ بولنے لگتا ہے، باپ کے جیسا انداز اختیار کرتا ہے. مثلاً اگر ابو صبح اٹھتے ہی اخبار پڑھتے ہیں تو وہ چھوٹا بچہ بھی، باپ نہیں ہوں گے تو اخبار لے گا اور کہے گا کہ برنگ می اے کپ آف ٹی، میرے لیے ایک چائے لے آؤ، کہے گا کہ پانی لے آؤ. اوکے. اسی طرح ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہے گا کہ وہ لاؤ یہ لاؤ، حکم باپ کے انداز میں اس کو امیٹیٹ، اس کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ وہ باپ کی پوزیشن لینا چاہتا ہے. کیونکہ ماں اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے پیار نہیں کر رہی ہے. تو ایسی سچویشن پیدا ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ بچے کو کم محبت کر رہے ہیں. تو یہاں آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچے سے زیادہ محبت کریں، بچے کی سنیں، بچے کو ڈسکاؤنٹ نہ کریں، بچے کو ڈانٹیں نہیں، بچے کو اعتدال کے ساتھ محبت دیں، پیار دیں. اور یہ اظہار ہونے نہ لگے کہ بچے سے کم محبت اور باپ سے زیادہ محبت ہو رہی ہے. ایک سچویشن یہ آتی ہے. ایک اور بہت ہی زبردست سچویشن آ جاتی ہے اس میں، بچہ بعد میں ہو یہ رہا ہے کہ باپ کے قریب ہو جاتا ہے. پھر تھوڑے دن کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو مجھے باپ کے برابر ہونا چاہیے اور باپ کی ماں سنتی ہے. تو اب تھوڑا سا آگے والے سٹیج میں 5 سال کے بعد ماں سے بھی محبت ہوتی ہے اور باپ سے بھی محبت ہونے لگتی ہے. یہ فطری طریقہ، فطری نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام. لیکن ماں سے محبت غالب ہی رہتی ہے، یہ سسٹم ہے. اسی طرح بچیوں کا معاملہ ہے.
بچیوں کا ریورس ہو جاتا ہے، بچی ماں سے زیادہ باپ سے محبت کرنے لگتی ہے، آپ نے دیکھا ہو ماحول میں۔ تو یہ جو محبت والا معاملہ ہے اپوزٹ سیکس کا، یعنی بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے، بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے، یہی محبت اللہ تعالیٰ آگے لے جاتا ہے۔ تو دو ہم جنس محبت نہیں کرتے ہیں، تو دو ڈفرینٹ جنس کے لوگ پیار محبت کرتے ہیں، یہ ڈیولپ ہوتے ہوئے آگے چیز بڑھتی ہے۔ تو اس میں جو چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ایک اور یہ کہ چونکہ بچہ ماں سے زیادہ محبت کر رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ماں کو کوئی ڈانٹے، ماں کی برائی کوئی کرے۔ اب اگر کوئی گھر کا فرد ماں کی برائی کرتا ہے یا ماں کی برائی وہ سنتا ہے کسی سے، تو اس سے نفرت ہونے لگتی ہے، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ۔ اگر باپ بار بار بچے کے سامنے ماں کو ڈانٹتی ہے، ماں کو ڈانٹتا ہے باپ، تو اس کا بڑا گہرا اثر بچے پہ ہوتا ہے، بچے کے ڈیولپمنٹ پر ہوتا ہے۔ تو آپ احتیاط کریں، کیونکہ بچے کے لیے قیمتی چیز جو ہے وہ بچے کی ماں ہے۔ میں ایک واقعہ ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ کس طرح ماں کی محبت بچے کے اندر ہوتی ہے اور اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ بھی وہ واقعہ شیئر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے میری کسی تقریر میں سنا ہوگا۔ ہم لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں بچوں کی، ماں کی، ماں باپ کی۔ ایک کیس ہمارے پاس آیا، بچہ تقریباً 5 سال سے تھوڑا کراس کر گیا تھا، 6-7 سال کا تھا، لیکن ابھی بیہیویئر جو ہوتے ہیں نا ایگزیکٹلی 5 سال تک نہیں، اس کے آگے بھی تھوڑا بڑھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ 5 سال تک بچہ زیادہ ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے بھی محبت ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے باپ کے مقابل میں آنا نہیں ہے، باپ کے ساتھ کمپرومائز کر کے اب زندگی گزارنا ہے۔ تو ہوا ایسے کہ ایک پیرنٹ آئے ہمارے پاس، والدین، کہا کہ صاحب بچہ ہمارا پچھلے سال گریڈ یو کے جی میں تھا، اب گریڈ 1 میں آ گیا، اور اسکول سے وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد رونے لگتا ہے گھر جانے کے، اور یہ اسی اسکول میں پڑھا ہے، اسکول بھی نیا نہیں ہے، پچھلے 3 سالوں سے اسی اسکول میں ہے، نرسری بھی وہیں پڑھا بچے نے، ایل کے جی بھی وہیں کیا، یو کے جی بھی وہیں کیا، اب گریڈ 1 میں آ گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ بیہیویئر اب ڈیولپ ہوا ہے، یہ یو کے جی ایل کے جی میں تو اچھا پڑھا اور اسکول کو شوق سے جاتا تھا، لیکن اب 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے تو فوری گھر آنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ وہ گیٹ کو چھلانگنے کی کوشش کیا۔ تو پھر میں نے اس سے بات چیت شروع کی بچے سے، سمجھ نہیں آیا کہ کیا بات ہے۔ اب جب کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو پیرنٹ اکثر یہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ پہلے جو ٹیچر تھی وہ بہتر ٹیچر تھی، اب جو ٹیچر ہے وہ بہتر ٹیچر نہیں۔ اسی طرح اب یہ اگر ثابت ہو جائے کہ پچھلی ٹیچر بھی اچھی تھی اور گریڈ 1 کی ٹیچر تو اس سے بہتر ہے، جب یہ معلوم ہو گیا اور بچے نے بھی کہا کہ نہیں ٹیچر بہت اچھی ہے، ٹیچر کے ساتھ میرا کوئی پرابلم نہیں، تو پھر ماں نے کہنے لگی کہ ٹیچر اچھی، سب اچھا، ہو سکتا ہے اس اسکول میں جن ہوگا، یہ ہمارے گھرانوں کا تصور ہے۔ اب ہم کہنے لگے کہ اگر جن ہی ہے تو بچہ تو اسی اسکول میں پڑھا ہے پچھلے 3 سال۔ تو ماں کہنے لگی کہ نہیں سر، وہ گریڈ 1 میں ہی ہے جن، ایل کے جی یو کے جی نرسری میں نہیں ہے، گریڈ 1 میں آتا ہے جن۔ اب یہ ہمارا وہم، اب یہ چل رہا ہے کہ صاحب بچے کو جن پکڑ لیا، اس لیے وہ 1 گھنٹہ بیٹھتا اور چلا جاتا۔ اور یاد رکھیے دونوں جو ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، بچے کی امی اور ابا، وہ دونوں تعلیم یافتہ، باپ سافٹ ویئر انجینئر، ماں بی ایس سی پڑھی ہوئی اور دینی مزاج کے، اچھے گھرانے کے۔ تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب میں بچے سے دوستی کیا، بات چیت ہونے لگی، اب ایک لیول پہ آنے کے بعد بچے سے
بے تکلفی ہو گئی, بچہ بہت قریب ہو گیا, انکل انکل کہنے لگا. اور بچے نے خود کہا ایک دن, انکل انکل آپ ہمارے ڈیڈی کے فرینڈ ہیں کیا؟ میں نے کہا بالکل میں آپ کے ڈیڈی کا فرینڈ ہوں, اور بہت اچھا فرینڈ ہوں. تو اس نے کہا ہمارے گھر چلتے انکل. میں نے کہا بالکل چلتا ہوں, ہمارے ڈیڈی سے بات کرتے آپ؟ تو میں نے کہا بالکل. دیکھیے بچہ ہے 7 ایئرس کا, لیکن اس کی سمجھ, بچہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور موجودہ ماحول میں, جیسا کہ میں نے کہا, ویگوسکی نے کہا کہ ماحول کا بچے پہ اثر ہوتا ہے. آج کا ماحول ایسا ہے کہ بچوں کو بہت جلدی میچور کرواتا ہے. بچہ اپنا علم کنسٹرکٹ کرتا ہے, اپنا نالج بڑھاتا ہے. پیاجے جو بہت مشہور فلاسفر اور سائیکالوجسٹ گزرا ہے, وہ کہتا ہے کہ بچہ علم بناتا ہے بچپن ہی سے, علم بناتا ہے پھر توڑتا ہے. اس کے خیالات ایسے بنتے ہیں پھر ٹوٹتے ہیں. وہ چاند کو دیکھتا ہے, پھر اپنے ہاتھ میں گیند کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے ارے یار چاند کیا, میرے گیند کے جیسا چاند ہے. اس نے ایک علم بنایا. اس کو نفسیات کی زبان میں اسکیما بولتے ہیں. وہ اسکیما بناتے رہتا ہے, پھر توڑتے رہتا ہے, یا پھر اس سے ایڈجسٹ کرتے رہتا ہے. تو بچے بڑے تیز ہوتے ہیں, اپنے اپنے بناتے ہیں اسکیما. اور یہ بات کو امام ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ نالج وہ ہے, علم وہ ہے جو بنتا ہے, علم رٹنے رٹانے کا معاملہ نہیں ہے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. تو بچے نے کہا کہ آپ گھر چلیں گے انکل؟ میں نے کہا بالکل چلیں گے. پھر اس نے کہا کہ انکل انکل میرے ابو سے بات کریں گے, آپ ڈیڈی سے بات کریں گے؟ میں نے کہا ضرور بات کریں گے. طے ہو گئی بات صاحب. اب چلے گیا آگے. دوسرے دن آیا, پھر میں نے بلایا پیرنٹ, باہر بٹھا دیتا تھا پیرنٹ کو, اور ہم بات الگ اکیلے میں کرتے تھے بچے کے ساتھ, چھوٹے بچے کے ساتھ. وہ بچہ کھیلتے کھیلتے بات کرتا تھا. میں نے پوچھا کہ بیٹے آپ ابو سے بات کرنے کے لیے کہا ہے, ڈیڈی سے, کیا بات کرنا ہے؟ تو بڑا سنجیدہ اور سہما ہوا بچہ بولا انکل انکل آپ نہیں بولتے نا ابو کو ہمارے. میں بولوں بول کے, حیدرآباد کا بچہ تھا, حیدرآباد کی فیملی تھی. میں نے اس کو کانفیڈنس میں لے کہا کہ بالکل نہیں بولوں گا. تو آپ دیکھیے بچے کا سوال, بچے کا جو کہنا تھا, پرابلم بچے کا, آپ کے جسم میں لہر دوڑ جائے گی. اس نے کہا کہ انکل انکل ابو کو بولیے کہ امی کو نہ جلائیں. کیا کہیے؟ ابو کو کہیے کہ امی کو نہ جلائیں. سکتے میں تاری ہو گیا. میں سارا واقعہ سمجھ گیا. اب اس کو میں نے پزل کو جوڑا, ہے نا, جب ہم اس لائن میں ہیں کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جوڑنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے مل رہی ہے, تاریں. تو جب ہم نے تار ملانے کی کوشش کی, پزل کو جوڑنے کی کوشش کی, تو پورا واقعہ یہ نکلا کہ بچہ جو جاتا تھا جلد, اس لیے جاتا تھا جلد کہ اس کے فادر نائٹ ڈیوٹی کرتے تھے آئی ٹی کمپنی میں, اور وہ صبح 11 بجے گھر آتے تھے. اور بچہ چاہتا تھا کہ اپنے ڈیڈی گھر آنے سے پہلے پہنچ جائے, تاکہ اس کے نظر میں, اس کے خیال میں وہ اپنی امی کو بچا سکے, اس لیے کہ اس کے ڈیڈی امی کو جلانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے پرابلم کیا ہو گیا تھا. بچہ چھوٹا ہے, ہم سمجھتے ہیں, لیکن بچے کا شعور ہے, اور بچہ اس ایج میں جس مینٹل گروتھ سے گزر رہا ہے, اس مینٹل گروتھ کو ہمیں سمجھنا ہے. بچے کا جو ٹینڈر مائنڈ ہے وہ اپنی امی کو سب سے قیمتی چیز طے کرتا ہے. اب جب میں نے پیرنٹ سے بات کی, ماں سے بات کی, تو ماں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں نے سمجھا ماں چھپا رہی ہے. پھر باپ کو بلایا, باپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, بچہ اس طرح کا کمپلین کر رہا ہے, اس طرح کی بات ہے, اور یہ خبردار آپ بچے سے نہ پوچھیں گے ورنہ بچے کی پوری زندگی اسپائل ہو جائے گی. اس نے تو پہلے کہا
باپ نے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے ہسبینڈ اینڈ وائف میں جھگڑا لگانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دھمکانا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو ٹینڈر مائنڈ ہے اس کو ابھی جھوٹ کی عادت نہیں ہے، یہ بچہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اس کے بعد اس کے آنکھوں سے آنسو بہرے باپ کے، اور پھر باپ نے صحیح واقعہ سنایا کہ ہاں سر، ہم دونوں میں بڑا لو اینڈ افیکشن ہے، ہم بڑے پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں تو اسٹریس ہو جاتی ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، کام کا ٹینشن ہوتا ہے، تو ایک دفعہ ایسی چھوٹا موٹا پنگا ہو گیا، چھوٹی موٹی کچھ اختلاف ہو گیا۔ ہسبینڈ اینڈ وائف میں ہونا بھی چاہیے، مطلب ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے غصے میں یہ کہا کہ تم میں جلا دوں گا، آگ لگا گھر میں، آگ لگا بول دیتا آدمی جذبات کا، خیال نہیں کرتا کہ بچہ سن رہا ہے، اور وہ بچہ سن رہا ہے، اور وہ جو الفاظ ہیں وہ بچے کے انکانشیس مائنڈ میں بیٹھ گئے، اور اسکول جاتے ٹکل کر رہے ہو، 11 بجتے ہی وہ واچ دیکھتا تھا کلاس میں لگی ہوئی، بچے تو آج کل UKG میں آتے ہیں تو ٹائم دیکھنا سیکھ لیتے ہیں، تو جو ہی اس نے دیکھا کہ اب 11 بجنے والے ہیں تو بچہ رونا شروع کر دیتا کہ چلیے گھر کو چھوڑو۔ اس لیے گھر کو چاہنا ہے کہ میں اپنی امی کو بچا سکوں، ابا سے۔ تو یہ ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہیں تو آپ اپنی زبان کا خیال رکھیں، کیا بات کر رہے ہیں دیکھیے آپ۔ آج ہم بے دھڑک اپنی بیگمات کو، عورتوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں، بہت اس سے بچوں پہ نیگیٹو امپیکٹ۔ گریڈ 9 کی لڑکی آئی، اس نے کہا کہ انکل میں اپنی ہاتھ کاٹ لیتی ہوں۔ تفصیلات میں جب گئے تو پتا چلا کہ اس کے ابا کا اور امی کا جھگڑا، اب یہ بے چین، یہ چاہتی ہے کہ میں نہیں دیکھوں یہ ساری چیزیں۔ تو ناظرین، پیارے والدین، آپ کے گھر جو بچہ ہے اس کے 2 کام ہیں، اور وہ بڑا سینسیٹیو۔ آپ جب زبان کھولتے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ کھولیں، تول کے بولیں۔ اگر آپ کو لڑنا ہے، اختلافات ہیں، تو آپ بچہ سونے کے بعد لڑیں، یا بچے کی غیر موجودگی میں تو میں کریں، یا پھر آپ دروازے کمرے میں بند ہو کر کریں، تب بچے کے ڈیولپمنٹ صحیح ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی موجودگی میں بچے کی دادی بچے کی اماں کی شکایت کرتی ہے، اس سے بچوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے دادی سے۔ ایسا بھی نہ کریں۔ یا پھر بعض لڑکیاں یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دادی میرے امی کی مخالفت کر رہی ہیں میں بھی ویسی کرنا چاہیے، پھر اس کو ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں سے ایک محبت بھی ہے اور دوسرا پرابلم یہ بھی ہے۔ تو یہ آپ خاص خیال رکھیں ماحول دینے کا۔ ویگاسکی کہتا ہے کہ جس ماحول میں بچہ جنم لیتا ہے اس کو جو ماحول ملتا ہے اس کے اعتبار سے وہ پروان چڑھتا ہے، اوپر اٹھتا ہے۔ اوکے، اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور کیا کرنا ہے صاحب اس عمر میں؟ دیکھیے، یہ جو عمر ہے پھر 5 سے 7 سال اور 11 سال تک، یہ ایک نہ ماہر نفسیات کہتا ہے کہ یہ پری آپریشنل ایج ہے۔ اس میں بچوں کو جتنا پڑھانا چاہیے اتنا ہی پڑھانا چاہیے۔ آج ہم تعلیم کا بڑا بوجھ اسٹینڈر مائنڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ آپ یورپین کنٹریز میں جائیے، اتنا بوجھ نہیں ہوتا بچے پر۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں بڑا اچھا۔ ہمارے بزرگ دوست ہیں، ہم بڑی ان کی عزت کرتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، ڈاکٹر رینک نذیر احمد صاحب،
بہت بڑے سائنٹسٹ ابھی امریکہ میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، بہت ہی فیاض آدمی، بڑا چیریٹی کا بھی کام کرتے ہیں۔ چاند پہ جو گاڑی گئی تھی اس کا نام تھا لونار لینڈ روور، اس کو انہوں نے ڈیزائن کیا تھا، بنایا تھا، ناسا کے سائنٹسٹ۔ وہ ایک دن آئے اور اپنا واقعہ سنانے لگے، کہا کہ میرا پوترا 7 سال کا ہے سر، اور وہ امریکہ میں گریڈ 1 میں ہے۔ ہندوستان کے اسٹائل میں دادا بھی گئے اسکول میں اور پوچھا کہ صاحب میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو ٹیچر نے کہا کہ آپ کا جو گرینڈ سن ہے وہ اپنی کوگنیٹو اسکل کو ڈیولپ کر رہا ہے۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے، یہ کیا صاحب کوگنیٹو اسکل؟ ہمارے اسکولوں میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ وزڈم اسکول میں پڑھائی جاتی نہیں پڑھائی جاتی؟ کوگنیٹو اسکل مطلب بچے کی سمجھنے کی صلاحیت، بچے کی مینٹل کیپیسٹی، اس کو بڑھانے کی مشق ہو رہی ہے۔ اب ان کو بڑی فکر ہوئی، یہ کیا ہے چیز ایسا کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کی بچے کی ٹیچر نے کہا کہ مسٹر احمد از ورکنگ آن اے اسٹوری، ایک کہانی پہ بچہ کام کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے، ایک کہانی دی جا رہی ہے، اب بچے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کہانی کو آپ دیکھیے۔ فار ایگزامپل اگر ہم کوے کی کہانی بول رہے ہیں تو ہمارے اسکولوں میں ٹیچر ایک کوا تھا، جگ میں تھوڑا پانی تھا، کوا بڑا پیاسا تھا، کوا ڈالا کنکر، پانی آیا اوپر، کوا پیا، پانی، ہو گئی میری کہانی۔ اب بڑے فاسٹ انداز میں بول رہی تھی۔ ارے اس کہانی کا ایک مقصد ہوتا ہے بچے کی کوگنیٹو اسکل ڈیولپ۔ پانی، بچہ کوا بھوکا کیوں تھا؟ کیا بات ہے، اس پر غور ہو۔ کیا سمندریں سوکھ رہی ہیں، تالاب سوکھ رہے ہیں، کنویں سوکھ رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو یہ کام کوگنیٹو اسکل کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہماری مائیں اور ہمارے باپ بچوں کو ہوم ورک کتنا دیا، ہوم ورک، اور ہوم ورک میں بھی لکھنے کا کام۔ ہوم ورک بچوں کی انٹیلیجنس کو کل کر دیتا ہے۔ یورپین کنٹریز میں ہوم ورک نہیں دیا جاتا۔ سنگاپور آج دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے تعلیم کے اعتبار سے، وہاں بچہ ہنستے کھیلتے آتا ہے، بغیر بیگ کے آتا ہے، بیگ اس کا اسکول میں ہی ہوتا ہے، وہ اسکول کے کباڑ میں سے، المیرا میں سے بیگ نکالے گا، پڑھے گا، پھر بیگ رکھے گا، گھر جائے گا۔ گھر میں اس کو کھیلنے کا کام ہوتا ہے، گھر میں پڑھنے کا کام نہیں ہوتا۔ چاہے سنگاپور ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے ساؤتھ کوریا ہو، چاہے فن لینڈ ہو، انگلینڈ ہو، کینیڈا ہو، جتنے ایجوکیشنلی ایڈوانس ٹاپ 10 کنٹریز ہیں، وہاں پر ہمارے جیسا بیگ نہیں ہوتا ہے۔ اب اس لیے وہاں کی نقل کرتے ہوئے ہماری حکومت نے یہ کہا کہ صاحب UKG تک بچوں کا بیگ صرف ½ کلو کا ہو۔ اب بتائیے آپ، میں بھی اسکول چلاتا ہوں، آصف صاحب بھی اسکول چلاتے ہیں، اب کیا ½ کلو کا بیگ بچے کو دیں گے تو کیا پیرنٹ قبول کریں گے؟ ارے بولیں گے ایک ہی بک، نوٹ بک نہیں۔ ہماری مائیں فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں کیا بات کرتے ہیں فنکشن میں، آپ کا بچہ کون سے اسکول میں پڑھ رہا؟ فلاں اسکول میں۔ کون سی کلاس میں ہے؟ UKG میں۔ کتنا ہے ہوم ورک؟ ڈیلی ایوریج 3 پیج ہوم ورک دیتے۔ اونلی 3 پیج؟ میرا بچہ وہ اسکول میں پڑھتا ہے، انٹرنیشنل اسکول ہے، 8 پیج ہوم ورک، اور تھک جاتا بچہ بیچارہ، تھک کے سو جاتا، خوش ہوتی ماں۔ ارے یو آر کلنگ دی انٹیلیجنس، آپ بچے کی انٹیلیجنس کو مار رہے ہیں۔ یہ سوچیے آپ، یہ پیرنٹنگ کریے۔ اسکول میں آتے ہیں ہمارے پاس پیرنٹ، بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم پڑا، ہوم ورک ہی نہیں دے رہے، اور پھر اس میں لکھنے کا ہوم ورک۔ یاد رکھیے، بچے کو اگر 5 سال سے کم عمر میں اگر پین دیا جاتا ہے تو یہ جو بچے کے نروز ہیں وہ سارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔
اور سائنٹسٹ کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں، ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر بچے کو 5 سال سے پہلے لکھنے دیا جائے تو بچے کے یہ جو نروس ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کو آگے چل کر 40 سال کی عمر کے بعد ریشہ آ جاتا ہے، اور پھر زرِ عمر کا ہو جائے گا تو الزہمر جو بیماری ہے نا، بھولنے کی، دماغ کے نروس ڈیمیج ہو جانے کی، اوکے، وہ بیماری ہو جائے گی۔ تو آپ بچوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے ہیں بچپن میں، اوکے، آپ خیال رکھیے۔ اور ایک اصول ہے، بچے کے یہ نروس اگر ڈیولپ ہو جائیں تو آپ پھر لکھنے دیجئے۔ ایک اصول ہے، عام اصول، آپ نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہوگا، بچپن میں جب ایڈمیشن کے لیے لے جایا جاتا تھا گریڈ 1 میں، تو ہیڈ ماسٹر صاحب ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ نہیں مانگتے تھے، پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہتے تھے؟ بیٹے اس طرح کان پکڑو، یہ جیسا میں نے پکڑا، اگر آپ کے گھر میں بچہ ہے تو تجربہ کر لیجئے، جو 5 سال سے کم بچہ ہے وہ اس طرح سے کان نہیں پڑ کر سکتا، اس لیے کہ اس کا ہاتھ، اس کے نروس پورا ڈیولپ نہیں ہوتے۔ تو آپ کو گویا پین قلم دینا نہیں ہے۔ اس زمانے میں بچے کو آپ فیسیلیٹیٹ کیجئے، بچے کو آزادی دیجئے، بچہ اپنی دنیا بنائے، بچہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرے، بچہ تجربات کرنا چاہتا ہے، بچہ سمجھنا چاہتا ہے۔ آپ بچے کو کار دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتا ہے کھیلنے کے بعد، کار کو توڑتا ہے۔ کیوں توڑتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر چھوٹا ڈرائیور کیسا بیٹھا۔ کیونکہ دیکھیے بچوں کو بچپن میں 5-6، بعض بچوں کو 7 سال تک یہ سینس نہیں ہوتا کہ یہ بڑا ہے یا یہ چھوٹا ہے، یہ کیسا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ سمجھیے کہ ایک 250 لیٹر، 2.5 لیٹر اگر جوس ایک راؤنڈ بڑے گلاس میں رکھے ہیں اور اتنا ہی جوس ایک اونچے گلاس میں رکھے ہیں، اب آپ کے پاس 2 بچے ہیں، ایک بچہ 10 سال سے زیادہ عمر کا ہے، دوسرا آپ کا 6-7 سال کا ہے یا 5 سال کا ہے، تو دونوں سے کہیے کہ کس گلاس میں زیادہ جوس ہے؟ تو ہو سکتا ہے بڑا بچہ کہے گا کہ دونوں میں برابر ہے، لیکن چھوٹا بچہ امیڈیٹلی کہے گا وہ بڑے گلاس میں زیادہ، کیونکہ اس کو ابھی وہ سینس نہیں آ رہا والیوم کا، اوکے۔ تو بچوں کو یہ سینس نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ توڑتا ہے، اندر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس ٹینڈر مائنڈ کو آپ بہت ہی ٹینڈرلی، بہت ہی پروڈنٹلی، بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اوکے۔ اور بچوں کو ہم نے ایک چیز کہی کہ آپ پیرنٹ بچوں کا خیال رکھیں اور بچوں کے سامنے ایسی ویسی بات نہ کریں۔ دوسری بات، اس عمر میں بچہ اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، اس سے بچے کے اندر زیادہ کریٹیویٹی آنے لگتی ہے، بچے کا ذہن کھلتا ہے، ورنہ بچے کا ذہن دبتے جاتا ہے۔ مثلاً بچہ چاہتا ہے گھر میں کیلا ٹھوکے، نیل، آپ اس کو ماریے، اس کو ڈانٹیے مت، کیونکہ وہ شیم میں آ جائے گا، گلٹ آ جائے گا اس کے اندر۔ اوکے، تجربات کرنا چاہتا ہے بچہ، ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو کرنے دیجیے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ بولے بیٹے بہت اچھا، کم آن، آپ اس دیوار پہ نہ ماریں، سکھائیے۔ آپ کہیے کہ ایک ہم لکڑی کا ٹکڑا لاتے ہیں، اس پہ مارو، ایک کے بجائے 8-10 کیلے لائیے، ہتھوڑی، اس کو پکڑنا سکھائیے بچے کو، آہستہ سے اس کو ٹرین کیجیے، تو بچہ وہ دن بھر کیلا مارتے بیٹھے۔ یا پھر بہت سارے بچوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ابا کی گاڑی صاف کرے، ابا صاف کرنے نہیں دیتے، بولتے ہیں کہ چل تیرا کام پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ بچے کو یہ سکھائیں کہ چلو بھیا بیٹے یہ بکیٹ لو، یہ کپڑا لو، اس کو اس طرح صاف کیا جاتا ہے، اب آپ بچے کو طریقہ بتائیں گے تو آپ سے اچھا صاف کرے گا گاڑی،
اور اتنی دیر تک صاف کرے گا کہ اس کے اندر اس کا مائنڈ سیٹل ہو جائے گا, اسٹریس دور ہو جائے گا, پھر وہ پڑھے گا. اگر آپ اس کو گاڑی صاف کرنے نہیں دیں گے تو دن بھر وہ پریشان رہے گا, دن بھر اس کو سوچ رہے گی کوئی کہ ارے میں گاڑی صاف کرنا چاہ رہا ہوں, وہ آپ ہی دیکھ لیجیے. اگر آپ گھر میں اڈلی کھانا چاہتے ہیں یا کچھ اور ڈوسا کھانا چاہتے ہیں, اہلیہ سے کہا کہ آپ نے ڈوسا بنائیے, رات میں سو گئے آپ, صبح کا پروگرام سیٹ کر دیا, اب صبح اٹھ رہے ہیں تو ڈوسا نہیں ملا آپ کو, وہی کھچڑی مل گئی آپ کو, دن بھر ٹینشن میں رہیں گے کہ کیا رات میں وعدہ کیا بنائے نہیں, دن بھر چلتے رہتا. اسی طرح بچوں کو بھی چلے گا. تو اس طرح آپ کو بچوں کا خیال رکھنا ہے اس عمر کے دوران اس طرح. اور آگے عمر کی باتیں انشاءاللہ ہم کل کے ایپیسوڈ میں کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آ رہے ہوں گے. آپ اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیں, اور ہم وزڈم اسکول اور جناب آصف الدین صاحب کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے اور اس کے ذریعے آپ تک ایسی کارآمد باتیں پہنچائی جا رہی ہیں. جزاک اللہ, شکریہ. السلام علیکم ناظرین, ای7 اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے. میں افسر علی نعیمی ندوی. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان برائے تعلیم و خوشحالی پروگرام. اس پروگرام کو پیش کیا ہے وزڈم ادارہ جات بیدر نے, اور اس پروگرام کو مخاطب کرنے والے ہیں آپ کے سامنے جناب سید تنویر احمد صاحب بنگلور. اس پروگرام کا اہم مقصد یہ ہے کہ والدین اور طلباء کے نئے مسائل اور چیلنجز کو کیسے حل کیا جائے, اس پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. آپ اس کو پورا دیکھیے. پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اسی سے متعلق 10 سوالات ملٹیپل چوائس کوشچنز پوچھے جائیں گے. آپ اس کا جواب دیجیے. صحیح جوابات دینے والے کو پرکشش انعامات سے نوازا جائے گا, اور پورے پروگرام میں شریک ہونے والے کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس بھی دیا جائے گا.